پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين،
آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ دکھوں میں تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے حضرت مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، نہ ہو مایوس مریضوں تم، لے لو خاک شفا مدینے کی، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے اقرارم، تمہارے در
اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے، نہ کیوں کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، نہ کیوں طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، زمین تھوڑی سی دے دے بہار مدفن اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بہار مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے، میری میٹی بھی ٹھکانے سے، لگا دے میرے پیارے، میری میٹی بھی ٹھکانے
سے مر مٹ کے خوب لگتی، مٹی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی، مٹی میری ٹھکانے طیبہ میں مر کے جو ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان
آستانے سے، اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اللہ اکبر۔ حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ذوق کا ذوق سلامت رکھے، عشق رسول میں ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان ایمان، روح ایمان، مغز ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو روز بروز بڑھائے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اشیاء کا، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت بھی سماعت کی گئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہم نے سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں چیزوں کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج تذکرہ کرتے ہیں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور کیا شان ہے ان کی۔ انشاءاللہ سلسلے میں جب آگے بڑھیں گے تو اس بات کو مزید سنیں گے، ان کا تعارف بھی لیں گے، ان کی خدمت دین بھی لیں گے، اور کیسا اللہ تبارک و تعالی نے علم اور اس کے ساتھ ساتھ عمل سے ان کو نوازا تھا، تواضع اور انکساری کیسی تھی، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ لیکن ابتداء امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف سنتے ہیں، اور عدنان چشتی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن بزرگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اولاد صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ نام ہے آپ کا محمد اور والد صاحب کا نام ہے عمر، اور یہ بڑا ایمان افروز ان کا جو سلسلہ نسب ہے نا، آپ ایک طرف غور کیجئے کہ یہ اولاد صدیق اکبر ہیں، یعنی ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، لیکن نام کتنے پیارے ہیں۔ یعنی جو اولاد صدیق اکبر ہے ان کے اندر نام رکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، فخر الدین ہے لقب آپ کا، اور آپ کا نام ہے محمد، آپ کے والد صاحب کا نام ہے عمر، اور پھر ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے حسن، اور پھر جو ان کے والد صاحب ہیں ان کا نام ہے حسین، اور پھر جو ان کے والد صاحب ہیں ان کا نام ہے علی۔ یہ اولاد صدیق اکبر ہیں، اور نام آپ دیکھیے کہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار پر، اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ کے والد صاحب کا نام، اور پھر بیٹوں کا نام آگے محمد۔ تو یہ نام جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اولاد صدیق اکبر اہل بیت اطہار سے کیسے محبت و پیار کرنے والے تھے، کہ اپنے اولاد کے نام بھی جو ہے وہ اپنا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی اہل بیت، آپ کے شہزادوں کے نام پر رکھے، اور یہ انتہائی محبت کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ بندہ کسی بزرگ کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ جی ارشاد۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد، اور کنیت کے اندر جو ہے وہ مختلف کتابوں میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک جو مشہور کنیت ہے وہ آپ کی ہے ابو عبداللہ، اور ایک ابو المعالی بھی آپ کی کنیت ذکر کی گئی ہے، اور ابو الفضل بھی آپ کی کنیت ذکر کی گئی ہے، اور فخر الدین جو ہے وہ آپ کا لقب ہے، فخر الدین رازی کے نام سے مشہور ہے۔ نام تو محمد بن عمر ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ فخر الدین رازی، یا جب امام رازی کہا جائے اور منطق و فلسفہ کی جب گفتگو ہو رہی ہو تو پھر عام طور پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو بڑے علم اور بڑے فضل سے نوازا تھا، یہی وجہ ہے کہ 6 صدی ہجری کے جو مجددین ہیں ان میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کو بھی شمار کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ نے اس زمانے میں وہ منطق و فلسفہ، وہ فلاسفہ
جو اسلام کے خلاف جو دین کے بنیادی نظریات تھے ان کے خلاف جو اپنا علم استعمال کیا کرتے تھے نا، جو لوگوں کو جو ہے بہکانے کی طرف لایا کرتے تھے، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 200 کتابیں لکھ کر ان کا جو ہے وہ ناطقہ بند کیا، انہیں جوابات دیے آپ نے، اور اسلام کی حقانیت کو آپ نے ایسے واضح فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم اور ایسے فنون سے نوازا تھا، اور اس کے اندر آپ کے گھرانے کا، آپ کے والد گرامی کا بھی حصہ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی خود بہت بڑے عالم دین تھے، کیا بات۔ اور جو علاقہ تھا جہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی، رے ایران کا علاقہ تھا، تو وہاں جو ہے وہ اس کے اندر آپ خطیب الرے کے نام سے مشہور تھے آپ کے والد گرامی، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کو والد گرامی کی وجہ سے ہی ابن خطیب الرے کہ رے کے خطیب کے فرزند، تو یوں جو ہے وہ آپ کو اس لقب کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا تھا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی رمضان المبارک کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ ہے، اور جو سن ہے اس کے اندر جو ہے مختلف اقوال ہیں۔ امام تاج الدین سوکی رحمۃ اللہ تعالی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں 543 ہجری ذکر فرمایا، اور قیلہ کے ساتھ 544 بھی ذکر کیا۔ اسی قول کو البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے، ابن اسیر جزری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح تاریخ الاسلام میں امام ذہبی نے بھی 544 کو ذکر کیا ہے۔ تو دو طرح کے قول ملتے ہیں، یا تو 543 میں آپ کا جو ہے آپ کی ولادت مبارکہ ہے، یا 544 کے اندر ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ تبارک تعالی نے بے مثال حافظہ عطا فرمایا، کیا بات، بچپن ہی سے آپ کو اللہ پاک نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے امام الحرمین کی جو علم الکلام پر کتاب تھی شامل، اس کو آپ نے زبانی حفظ فرما لیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب بھی آپ کو حفظ تھی، ایک اور المعتمد کے بھی آپ حافظ تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی جو تھے وہ، بلکہ جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی جب مختلف علاقوں پر سفر کیا تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہرات کے اندر جو ہے وہ امام فخر الدین رازی، جو افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور تھے، کہ جب شیخ الاسلام کہا جاتا تو اس سے مراد ہرات کے اندر جب شیخ الاسلام کہا جاتا تو اس سے مراد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات ہوا کرتی تھی، اور شیخ الاسلام بہت بڑا لقب ہے۔ اور آپ کے والد گرامی جو یعنی جو حقیقی طور پر واقعی شیخ الاسلام ہوا کرتے تھے، جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں پھر انہیں شیخ الاسلام کہا جایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ کوئی شخص بوڑھا ہو گیا تو اس کو شیخ الاسلام کہنے لگا، یہ نہیں، شیخ سے مراد یہاں پر بوڑھا ہونا نہیں، ہاں جی، یہ ایک مقام، مرتبہ اور منصب ہے جو جلیل القدر بڑے بڑے ائمہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا جایا کرتا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا جو لقب تھا نا، وہ ان کے علم کی وجہ سے لوگ انہیں ضیاء الدین کہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام فخر الدین، لقب فخر الدین، اور باپ کا ضیاء الدین، تو اللہ تبارک تعالی فخر الدین ابن ضیاء الدین، کیا بات ہے، دینداری ہونا اور دین کا پرچار کرنا، گویا جن شخصیات کے حصے میں آیا ہے ان کے القابات کے ساتھ دین کی نسبت ہے جی، کہ یہ دین کی ضیاء ہے اور دین کا فخر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا ہم بھی غور کر لیں کہ ہمارا دین کے حوالے سے کیا کردار ہے معاشرے میں، دین کی ہماری کیا خدمت ہے، اور ہم سے دین کی کیا پہچان ہے، یا ہماری تو پہچان ہی دین سے ہے۔ اس قدر اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت نصیب فرمائے گا، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں دین کا دخل کتنا ہے، دین کا حکم کتنا ہے، دین کی بات کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں جو کام اس طرح کے کر کے گئے کہ ان کے وجہ شہرت جو بنی وہ دینداری بنی، یہ دین کا فخر کہلائے۔ اور ہم بھی اپنے کردار پر غور کر لیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت کو ڈسکس کرنا، یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرتے رہے اور اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں۔ فراز بھائی، 6 صدی ہجری کی یہ بات ہے، اور اس وقت جس طرح آج آسائشیں ہیں، آج راحتیں ہیں، جناب لمحوں میں کام ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی مشینری، برتن دھونے سے لے کر کپڑے دھونے تک ہر چیز کی تو مشین ہے، ہر کام ہمیں فنگر ٹپ پر مل رہا ہوتا ہے، بہت ساری سہولیات ہیں۔ میرے سنت سے بھی ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آج کے اس دور میں عبادات ریاضت کس طرح کی جائے، تو اس کا خلاصہ آپ نے بنتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ آج کا تو دور آسانی کا دور ہے، وہ مشقت کا دور تھا. اس مشقت کے دور میں علم دین سیکھنے میں کیا کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹ ہوتی تھی اور کیسے ان کو برداشت کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے کے دور میں بالکل واضح سی بات ہے کہ آسائشیں کم ہوا کرتی تھیں اور آلات اور سہولتیں بہت زیادہ کم ہوا کرتی تھیں، لیکن بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر احساس ذمہ داری تھا اور پیش نظر جو ہے وہ آخرت تھی. کیا پیاری بات. جب دیکھیں احساس ذمہ داری اگر آج کے دور میں بھی ہونا تو بندہ سہولت ہو یا نہ ہو وہ کام کر گزرتا ہے. جس نے کام کرنا ہے وہ کام کرتا ہے، چاہے اس کے پاس سہولیات ہوں، فیسلٹیز ہوں یا نہ ہو. لیکن اگر پہلے کے دور میں ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو اس طرح کی سہولیات نہیں تھیں جس طرح کے آج کے دور میں ہے. لیکن ان کا ایک یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ ان کے پیش نظر ایک مقصد ہوا کرتا تھا اور پھر اس مقصد کا تعین کر کے وہ اپنی راہ پر چلا کرتے تھے اور اس مقصد کو اچیو بھی کرتے تھے، با مقصد زندگی گزارا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا بزرگان دین کا یہ معمول ہے، علماء کا یہ معمول ہے کہ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا اور پھر کتاب تصنیف کرنے کا معاملہ، واعظ کا معاملہ، اولاد کی تربیت کرنے کا معاملہ، یہ سارا کا سارا چلتا رہا اور اتنے اچھے انداز میں یہ مینج کیا کرتے تھے کہ ہر کام اپنے انداز میں بالکل صحیح انداز میں چل رہا ہوتا تھا اور کہیں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رکھنا ہوتا ہے، کمی ہوتی تھی. بالکل پرفیکٹ انداز میں وہ کام کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج اب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابیں اتنی پرفیکٹ ہیں، اتنی جلدوں میں کتابیں ہیں. اگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی علم کی بات چل رہی تھی تو صرف ان کی کتابیں دیکھیں تو آپ نے کتنی احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ جتنا آپ کے پاس علم تھا آپ نے اس کو کتابی صورت میں لانے کی پوری جو ہے وہ کوشش کی اور بڑی بڑی جلدوں کی آپ نے جو ہے وہ کتابیں تحریر فرمائی. یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی اتنی پریکٹیکل ہوتی تھی کہ ان کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو علمی نگارشات کے ساتھ ساتھ ان کے عملی مشاہدات بھی موجود ہوتے تھے، بالکل جو پختگی لاتے تھے اور پڑھنے والے کو قائل اور مائل کرتے تھے. بالکل دیکھیں نا یہ قرآن پاک ہی کی اگر بات کر لیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف قرآن کی تفسیر کے اوپر اتنا کام کیا کہ آپ کی جو تفسیر کبیر ہے وہ ایک کہہ لیں کہ 32 جلدوں پر تقریباً ملتی ہے. اب اتنی بڑی تفسیر لکھنے کے بعد بھی ظاہر ہے کہ جتنا علم ہوتا ہے بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو مزید جو ہے وہ قلم بند کروں، مزید جو ہے وہ امت کی خیر خواہی کروں. آپ نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا، حالانکہ یہ 32 جلدیں ظاہر ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ 32 جلدیں کیا ہوتی ہیں. لکھنے میں تو اتنی مشقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کی الگ سے 2 جلدوں پر تفسیر لکھی. اس سے تو آپ کا علم ہی پتا چلتا ہے کہ ابھی کتنا علم باقی ہے جو اس میں موجود نہیں ہے. آپ نے مزید اس کے لیے 2 جلدیں لکھی. اس کے علاوہ سورہ بقرہ پر آپ نے الگ سے پوری جلد لکھی، اس میں عقلی اعتبار سے اور منطقی اعتبار سے اس کی تفسیر کی. اس کے علاوہ سورہ اخلاص کی پھر الگ سے آپ نے تفسیر کی اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ بعض اور صورتوں کی بھی آپ نے تفاسیر لکھی ہیں. تو پھر یہ آپ کے ایک تو علم کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کی کتابیں بتاتی ہیں اور پھر محنت کتنی چھپی ہوئی ہے. یعنی 32 جلدیں لکھنا کوئی آسان کام نہیں، وہ بھی اس دور کے اندر. آج تو کمپوزنگ کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارا کام آسان ہو گیا اور بہت ساری سہولتیں ایسی آ گئیں، آڈیو کے ذریعے سے تحریر ہو جاتی ہے یا کسی کو اپنا معاون بنا لیا جاتا ہے. لیکن اس دور میں تنہا کام کرنا پڑتا تھا، ایسے معاونین بھی نہیں ہوتے تھے اور پھر یہ کمپوزنگ کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ احساس ذمہ داری، امت کی خیر خواہی، اس میں امت کی خیر خواہی بھی چھپی ہوئی ہے. میں نے جو ہے وہ اتنا علم دین حاصل کیا ہے تو میں اپنے سینے میں لے کر اس کو نہ چلا جاؤں، اس سے جو ہے وہ دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں. اور پھر آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ احساس کیا اور پھر اس کے لیے آپ نے کتابیں لکھی. تو آج کے دور میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ نے دیکھے نا علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی، یہ تو ہو گئی سہولیات کی کمی. پھر فقر و فاقہ کتنا ہوا کرتا تھا، یعنی کھانے پینے کے حوالے سے اتنی کمی ہوا کرتی تھی. آج کے دور میں الحمدللہ اگر دعوت اسلامی کا یہ ماحول دیکھ لیا جائے کتنی سہولتیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا کہ کتنے دن آپ چند لقموں پر گزارا کرتے تھے، آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا. اتنے بڑے امام ہیں، فخر الدین ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے لقمے چند ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے وہ رات گزار دیا کرتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رات اگر کھائے پیے بغیر گزار دی تو پھر صبح جو ہے وہ اپنے معمولات میں کمی ہو جاتی تھی. ایسا نہیں ہے، درس و تدریس بھی جاری ہے، تحریری کام بھی جاری ہے. تو یہ صرف اس کو آڑ بنا لینا کہ فیسلٹیز کم ہیں، یہ اسباب کی کمی ہے، یہ ایک
बामकसद जिंदगी गुजारने वाले का काम नहीं है। उसको चाहिए कि वो मजीद मेहनत करता रहे, कोशिश करता रहे और इनको बैरियर ना बनने दे, इसको रुकावट ना बनने दे कि अब मैं जो है वो बस यहीं पर रुक जाऊं और आगे मेहनत ना करूं। कोशिश करता रहे, अल्लाह पाक से दुआ भी करता रहे, अल्लाह पाक असबाब बनाने वाला है, इंशाअल्लाह मजीद उसके लिए राहें खुलती चली जाएंगी। बहुत प्यारी बात। रब्बुल आलमीन राजी रहमतुल्लाह तआला को तफसीर में कितना कमाल हासिल था, क्या बात। और इसको यानी जो इनके पास था ना, ऐसा नहीं कि इन्होंने सब जमा कर दिया, सब लिख दिया। इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात में मुझ पर ये बात जो है ना मेरे ज़हन में यूं आती थी, सूरह फातिहा की तफसीर के मुतालिक फरमाते हैं कि मेरी ज़बान पर ये बात आती थी, दिल में ये ख्याल गुजरता था कि सूरह फातिहा के फ़वाइद और इससे जो मसाइल का इस्तिंबात है, जो मसाइल साबित होते हैं, इरशाद फरमाया कि अगर मैं लिखूं तो वो 10,000 मसाइल का इस्तिंबात हो सकता है। 10,000 मसाइल का इस्तिंबात हो सकता है सिर्फ सूरह फातिहा से। इरशाद फरमाया जब मैंने ये बात कही ना तो बाज़ हासिदीन को लगा कि ये ऐसे ही कह रहा है, अच्छा, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो इरशाद फरमाया कि फिर मैंने ये किताब लिखना शुरू की, और इसके अंदर भी सब नहीं जमा किया, एक झलक दिखा दी है ताकि लोग जान जाएं कि जो कह रहा हूँ वो कर भी सकता हूँ। अल्लाह पाक ने आपको ऐसा इल्म के अंदर रुसूख अता फरमाया था, कुरान पर ऐसी दस्तरस थी। क्या बात है जी, अल्लाह करीम इनकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। लिखने वाले लिख गए मदनी चैनल के नाज़रीन, पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं। जरा सा हम आज के तालीमी निज़ाम पर थोड़ी सी नज़र डालें तो यूनिवर्सिटीज़ माशाअल्लाह कायम है और पढ़ने वाले उसमें पढ़ भी रहे हैं, सहूलतें प्रोवाइड करने वाले सहूलतें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा देखा जाता है जो घर वाले उसकी तरबियत की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पर डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो बिगड़ गया होता है तो अब उसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कानून कुदरत ये है कि जब सहूलतें मिलती हैं तो सलाहियतें सल्ब कर ली जाती। जो सहूलतें बंदे को मिलती चली गई और सहूलतों से आशनाई होती गई, इनकी तरफ ही रगबत हो गई। जो सलाहियतें थी कि खुद इल्म इंसान में क्रिएटिविटी जो पैदा करता था, जो उसके जहन को खोलता था, जो कॉन्फिडेंस इल्म की वजह से आता था, वो कहीं दूर ही रह गया। और अब जो तालीमी इदारों का हाल है तो आप जगह जगह देखिए कि इस हवाले से सेमिनार्स हो रहे हैं खुरम भाई, और लोग ये बातें कर रहे हैं कि यार इस इल्म ने क्या किया, ये किस तरह का इल्म हासिल किया या लोगों ने इनको क्या सिखाया। आप क्या कहेंगे इस बारे में, और फिर साथ हजरत का इल्म दीन हासिल करने का किस तरह का तरीका था इमाम राजी का, उस पर भी कुछ रोशनी डालिए। खालिद भाई, हमारे बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह मुबीन की अगर हम सीरत तय्यबा को हम देखते हैं, चाहे वो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हों या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हों या दीगर बुजुर्गान दीन को हम देखते हैं, एक चीज़ उनकी सीरत में नुमाया नजर आती है, वो है इल्म दीन का ज़ौक़ और शौक़। इल्म दीन का ज़ौक़ और शौक़ अगर होगा तो इंसान बड़ी बड़ी जो रुकावटें हैं उनको उबूर करके निकल जाएगा। बड़ी बड़ी रुकावटें उसकी राह में कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकती। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़ौक़ इल्मी देखिए, छोटी सी उम्र है और शहर से निकल गए इल्म दीन हासिल करने। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को देख लीजिए, छोटी सी उम्र है और शहर से निकल गए इल्म दीन के हुसूल के लिए। आज तो हमारे यहाँ गली गली के अंदर स्कूल मिल जाते हैं, आज तो हमारे यहाँ एक ही शहर के अंदर कई कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। बहुत ज्यादा सहूलतें, हमें तो सब कुछ हमारे शहर में मिल जाता है, वहाँ उनको इल्म हासिल करने के लिए अपना शोहर, अपना घर बार, अपने अहले खाना सबको छोड़कर निकलना पड़ता था, इतनी मशक्क़तें उठाते थे। और इल्म दीन के ज़ौक़ और शौक़ की वजह से ये सारी मशक्क़तें उन पर आसान हो जाया करती थी। उनके लिए ऐसी ऐसी मशक्क़तें आती कि जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे हमारे फराज भाई कि वो जो खाना इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए मयसर नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस इल्म में उनको देखें, इल्म तिब देखें तो इल्म तिब में इमाम मिलते हैं, फलसफा देखें तो फलसफे में एक नुमाया मुमताज मकाम रखते हैं, इसी तरह से फिक्र में देखें तो आपका एक मुमताज मकाम है, हत्ता कि आप कई उलूम के अंदर महारत रखते हैं और कई उलूम में आपने किताबें लिखी हैं। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़ौक़ और शौक़ के हवाले से बयान करने से कबल एक वाक़या मैं बताता हूँ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिला दुनिया के अंदर, फ़िक़्ह हनफ़ी की एक नुमाया खिदमत आपने की। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये मकाम ऐसे ही थोड़ी मिला था, आपने भी बड़ी गुर्बत देखी, बहुत ज्यादा परेशानी देखी, लेकिन उसके अंदर एक आपकी सीरत में एक वाक़या ये भी मिलता है कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। आप उस वक्त इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोबत में बैठे, उनकी मजलिस में बैठे इल्म दीन हासिल कर रहे थे, और जब आपको आकर बताया गया कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये कहा कि ऐसा करो, जाओ
کسی شخص کو مقرر کیا کہ آپ جاؤ میرے بیٹے کی تجہیز و تکفین کر دو، اگر میں اس کی جنازے میں شرکت کے لیے یہاں سے نکلا تو میں علم دین سے محروم ہو جاؤں گا، میں اس سبق سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھیں، اپنے بیٹے کا جنازہ ہے، اپنے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فکر کس چیز کی ہے؟ اپنے علم کے فوت ہو جانے کی، کہیں ایسا نہیں یہ علم مجھ سے رہ جائے۔ اسی طریقے سے بعض بزرگان دین کی سیرت میں آتا ہے، جیسے ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن شہاب امام محمد بن مسلم، ان کی زوجہ محترمہ ان کی کتابوں سے بہت زیادہ نالاں تھیں، وہ کہتی تھی کہ آپ کی کتابیں مجھ پر 3 سوکنوں پر بھاری ہیں، یعنی اس قدر وہ مشغول رہتے تھے، اتنا ذوق و شوق تھا اور ایسے منہمک رہتے تھے کہ ان کی گویا یوں ان کا حال تھا کہ میں کس کی نو خبر، مجھے اپنی خبر نہیں، تو وہ اس قدر انہماک اور ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ علم کے اندر جو ملا، اس کے اندر آپ کا علمی ذوق اور شوق جو تھا اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ایک تو بہت بڑے عالم دین، جو گھر سے ہی آپ کو علم دین کی رغبت بھی ملی، دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے حافظہ بھی کمال عطا فرمایا تھا، اور علم دین کا شوق ایسا تھا کہ آپ کتابیں حفظ کرتے رہتے تھے، فقہ کی کتابیں آپ حفظ کرتے تھے، جیسا کہ ابھی عدنان بھائی بتا رہے تھے کہ امام غزالی کی کتاب حفظ کر لی، امام الحرمین کی کتاب آپ نے حفظ کر لی، اسی طرح فقہ کی بھی کئی کتابیں آپ نے حفظ کر ڈالی تھی، حتیٰ کہ آپ کو فلسفے کا جب آپ کو تدریس کا منصب دیا گیا، آپ کو پڑھانے کی اجازت دی گئی، تو آپ اس وقت 12,000 صفحات کے حافظ تھے، فلسفے کے 12,000 صفحات کے حافظ تھے، اور کتابیں حفظ کرنے اور علم دین کو کتابیں پڑھنے کے ذوق اور شوق کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب بہت زیادہ بھوک ستاتی تو آپ جب کھانا کھاتے تو کیا پھر بھی ایک اضطراب والی کیفیت رہتی تھی کہ میں کھانا کھاؤں یا کتاب پڑھوں، اس وقت بھی آپ کی بے چینی والی کیفیت رہتی، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ کم از کم کھانا تو آپ سکون سے کھا لیں، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا بس چلے تو میں کھانا ہی نہ کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں کھانا نہ جو وقت میں کھانے کے اندر لگا دیتا ہوں، اگر کھانا نہیں کھاؤں تو یہ پھر وقت جو کھانا کھانے میں لگا دیتا ہوں یہ وقت بھی کتابوں کے اندر لگا دوں، کتابیں یاد کرنے لگ جاؤں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ اس طرف گویا اشارہ ہے، اور بلکہ ان کی زندگی عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر، جس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، جس میں سے ایک علم کا بھوکا ہے، جس کو بھوک علم کی ہے، جس کو پیاس علم کی ہے، تو وہ اس سے سیر ہی نہیں ہو رہا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آج کل جس طرح سے کام ہو رہا ہے، بلکہ ادارے بڑی بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، ادارے چلانے والے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے اداروں سے مخلص ہو جائیں، ہمارے لوگ جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں شہر چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم جامعۃ المدینہ میں تھے، اور کچھ اس طرح کا ہوا کہ تو جب ایگزامز کے دن آتے ہیں تو بہت زیادہ رجحان پڑھائی کی طرف بڑھ جاتا ہے، لیکن کچھ افراد اس میں بھی مزے ہی کر رہے ہوتے ہیں، شاید یہ کہ انہوں نے پہلے بہت اچھا پڑھا ہوتا ہے، یا شاید یہ کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، پاسنگ مارکس تو مل ہی جائیں گے۔ تو بہرحال دونوں طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک طالب علم کو، استاذ کو نہیں، طالب علم کو دیگر طلباء کو یوں سمجھاتے ہوئے سنا، وہ یوں سمجھا رہے تھے کہ بیٹا ابھی پڑھ لیں، ابھی ہمارے والدین نے جن قربانیوں کے ساتھ ہمیں اپنے اپنے شہروں سے یہاں بھیجا ہے وہ اس کے پھل کے آرزو مند ہوں گے۔ اس نے ایک شعر سنایا، ہمارے رمضان بھائی تھے دنیا پور والے، وہ کہتے تھے کہ شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے، شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کہ کس کی ماں نے کس کے خاطر کتنا سونا بیچا۔ اللہ اکبر۔ وہاں اپنی من پسند چیز کی قربانیاں دے دے کر ماؤں نے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج بھی اداروں میں دیکھیں تو ایک بوڑھا باپ اپنی اولاد کی فیس کے لیے جو مشقت کر رہا ہوتا ہے، کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیروں پر آئے، یہ کچھ کرے، یہ کچھ بنے۔ لیکن اگر پڑھنے والے کا انداز ایسا ہو کہ اس کو صرف قدم سے قدم ملانا ہی آتا ہو، اس کو اسٹیپس لگانے ہی آتے ہو، اس کو دھوئیں اڑانے آتے ہو، اس کو موبائل چلانے آتے ہو، ساری رات جاگ کر وہ مختلف کاموں میں مصروف رہے، اور جب کلاس کا وقت ہو، پڑھائی کا وقت ہو، اس وقت اس کی آنکھوں میں نیند ہو، وہ سو رہا ہو، تو مجھے
دیگر چیزوں کو قطع نظر کر کے صرف یہ سوچئے مدنی چینل کے ناظرین کہ ان والدین کے ساتھ یہ کیسا دھوکہ ہے جو ہمارے لیے گھل رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں عدنان بھائی کہ ہم پڑھ جائیں. کیا فرمائیں گے؟ کچھ اس حوالے سے ایڈریس کریں کہ ہم وقت اپنا صحیح کاموں میں لگائیں. یقیناً خالد بھائی خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں علم دین کے حصول کا موقع عطا فرمایا. تو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ حسرت کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی بعض افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے شروع کیا اور وہ بیچارے نہ کر سکے, اور اب وہ جو ہے نا ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ یار کاش ہم لوگ بھی پڑھ لیتے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے. اور پھر اس زمانے میں جبکہ ہمارے ہاں ایک تو وقت اتنا کثیر نہیں لگتا کسی بھی معاملے کے اندر. پہلے تو یہ تھا کہ سالوں گزر جاتے تھے علم دین کے حصول کے لیے. ہوتا کیا تھا, جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں کہ کہیں افغانستان جا رہے ہیں, کہیں ماوراء النہر جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کبھی کہیں سفر ہے, کبھی کہیں سفر ہے. ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر ایک شہر سے اٹھ کے بندہ دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے کہ جی یہاں اچھی تعلیم ہے, یہاں اچھے اساتذہ ہیں. اور پھر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک فن کا ایک امام علیحدہ علیحدہ شہر میں یا ایک ہی شہر میں مختلف مقامات پر ایک سے کچھ سیکھا, دوسرے سے کچھ سیکھا, تیسرے سے کچھ سیکھا, علم حدیث کے لیے دوسروں کے پاس, تفسیر کے لیے دوسروں کے پاس. تو یہ کثیر وقت بھی لگتا تھا, مشقت بھی ہوتی تھی, اور یہ ساری کی ساری چیزیں لوگ اور جو مطلب علم دین کے خواہاں تھے, جو اس کو پسند کرتے تھے, جو اس کو کے حصول کے طالب علم تھے, تو وہ پھر مشقتیں بھی برداشت کرتے تھے. گھر سے دور بھی ہیں, غریب الوطنی بھی ہے, مشقت بھی ہے. بعض اوقات خالد بھائی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانے پینے کا جو سامان ہوتا تھا نا وہ ختم ہو جایا کرتا تھا, ختم ہو جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ بندگان خدا بھوکے پیاسے رہ کر جو ہے نا وہ علم دین حاصل کیا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہم حضور کا دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. اب بھوک برداشت کرتے, بلکہ بعض اوقات ایسی بھی صورتحال بنی کہ بعض بزرگوں کے متعلق یہ ہے کہ بھیک مانگنا جو ہے نا ان کے لیے جائز ہو گیا تھا. اتنے فاقے ہوئے کہ اب سوال کر لیں لوگوں سے کہ بھئی ہمیں دے دیں. لیکن اس پر بھی اللہ پاک نے کیسی مدد فرمائی ان لوگوں کی کہ غیب سے اللہ تبارک تعالی نے پھر ان کے اسباب پیدا فرمائے. علم دین کی بدولت اللہ پاک نے انہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچایا. ایک امام رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے, امام ذہبی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیا البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے. تو یہ 5 جو ہے نا وہ طالب علم تھے جن کی کیفیت یہ تھی کہ کھانا جو تھا, جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا. اب صورتحال یہ بنی کہ جی کئی دن کا فاقہ ہو گیا, اب تو سوال کرنا بھی درست ہو گیا, جائز ہو گیا. تو اب یہ ہوا کہ جی مانگ کے کون لائے, ہر ایک خودداری دیکھیے آپ. اب یہ ہوا کہ جی پرچیاں ڈال لیں, قرعہ ڈالیں, جس کا نام نکل گیا وہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ امام رحمت اللہ تعالی, امام فسوی غالباً ان کا نام تھا, تو انہوں نے جو ہے نا ان کے نام قرعہ نکل آیا. جی صحیح, اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا, کہتے ہیں مجھے بہت جو ہے نا وہ میرے دل میں ملال ہوا کہ میں کیسے لوگوں سے جا کے سوال کروں گا, مانگوں گا. کہتے ہیں میں مسجد میں گیا, وہاں جا کے میں نے 2 رکعتیں ادا کی, اور اس کے بعد میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کیا. میں روتا رہا سجدے میں سر رکھ کے اور دعا مانگتا رہا. ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر میں دعا مانگ رہا تھا اور ادھر جو ہے نا بادشاہ کا بھیجا وہ آدمی آ گیا. اس نے کہا جی تمہارے کے اندر, تمہارے میرا نام لے کے کہا وہ کون ہے فلاں شخص. انہوں نے کہا جی میں ہوں. فرمایا کہ بادشاہ نے تمہارے لیے جو ہے نا یہ اتنی اشرفیاں بھیجی ہیں, ہر ایک کے لیے 5 تھے, 5 کے لیے علیحدہ علیحدہ بھیجی, اور کہا اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس کی توجہ دلائی اور کہا یہ طالبان علم دین وہاں بھوک پیاس سے بدحال ہیں اور تو یہاں سو رہا ہے. اس کو بادشاہ کو اٹھا کر خلیفہ کو باقاعدہ طلبہ علم دین کے اہتمام کے لیے بھیجا گیا. اس نے معذرت بھی کیا, میں خود تو آج نہیں آ سکتا, بعد میں آؤں گا, لیکن یہ میری جانب سے قبول فرمائی. آنے کا بھی انتظام ہوا. وہ زمانہ تھا, پھر وہ لوگ حدیث کے امام ٹھہرے, سب کے سب ائمہ بنے. تو آج جسے اللہ پاک نے موقع دیا ہے ہمیں فاقے نہیں کرنے پڑتے, اللہ کا فضل ہے. اب تو مدارس میں الحمدللہ, بالخصوص جب ہم جامعۃ المدینہ میں اب تقریباً 20 سال پہلے بھی چلے جائیں, جب ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے, اس زمانے میں بھی الحمدللہ رب العالمین کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کبھی ایک وقت کا بھی فاقہ کرنا پڑا ہو, بلکہ الحمدللہ رب العالمین اہتمام کے ساتھ اچھے انداز میں. اب تو مزید سہولیات بڑھ چکی ہیں. آپ جو ہے وہ ایسے طلبہ علم دین ماشاءاللہ
नवाबों की जिंदगी गुजारते हैं, यूं कह लें आप। जी। आए खाना खाएं, दस्तरखान लगा हुआ है और उठ के चले जाएं, ना बर्तन धोने की फिक्र है और ना और यानी फिक्र ही नहीं है कि जी अगले टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब तो ऐसा अंदाज है कि आप पढ़ने वाले बने, अल्लाह के फजलो करम से इस्लामी भाई आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं यहाँ एक बात मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए अर्ज करना चाहूँ, बड़ी प्यारी और मुझे याद है आज तक याद है, हमारे अदनान चिश्ती भाई और हमारे सलमान मदनी भाई, ये माशाअल्लाह दोनों अफराद मजलिस ताम में होते थे। यानी जामिअतुल मदीना के तुलबा पर ही मुश्तमिल एक मजलिस थी, एक कमेटी बनाई गई, यूं समझ लीजिए कि उनका काम ये होता था कि वो अफराद दीगर तुलबा जो दस्तरखान पर आकर बैठते थे, इनका काम उन तक खाने की तरसील होता था, खाना पहुंचाना होता था, उनकी गोया खिदमत करते थे। और अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम ने जो आज नवाजा है, हम देख रहे हैं, अल्लाह करीम हम सबको तुलबा इल्म दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उलमा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ा काम है और यूं बंदा अच्छों के साथ रहता है, अच्छों की सोबत में लगा रहता है, कोशिश करता है कि मैं किसी अच्छे के साथ भी अच्छाई कर जाऊं ताकि उसका भी रंग लग जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उस पर करम भी फरमाता है, नवाजिशात भी अता फरमाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन अभी बढ़ते हैं एक पैकेज की जानिब, एक गुलदस्ते की जानिब, और देखिए कि हाजी बिलाल अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया रुकन मरकजी मजलिस शूरा हमें किस बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाए। प्रोग्राम है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और सेगमेंट है बेहतरीन काम। कोई भी काम अच्छा हो या बुरा, इसके करने में सोहबत का, कंपनी का बहुत असर है। जैसी कंपनी होती है, जैसी सोहबत होती है, बंदा वैसे ही काम करता है। आप अच्छा काम करना भी चाहें, बेहतरीन काम करना भी चाहें, लेकिन आपकी जो कंपनी है, जिस सोसाइटी में है आप, आपका फ्रेंड सर्कल है, अगर ये अच्छे काम करने वाले नहीं है, बेहतरीन काम करने वाले नहीं है, तो आप अच्छे काम अगर कर भी लें तो शायद आपको इस्तिकामत नहीं मिलेगी, बेहतरीन काम आप नहीं कर पाएंगे इस्तिकामत के साथ। तो अच्छा काम करने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए सोसाइटी, कंपनी, ये भी आपको अच्छी ही अपनानी पड़ेगी, बेहतरीन सोसाइटी अपनानी पड़ेगी। एक शेर है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी बंदा फर्द अकेला वो कुछ नहीं है, वो रब्ते मिल्लत से है। जिस तरह जो एक कतरा है, बारिश का एक कतरा, पानी का एक कतरा, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो जमीन पर पड़े तो जमीन पर भी उसका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन वही कतरा जब किसी नदी नाले के पानी का हिस्सा बनकर दरिया और फिर समंदर तक पहुंचता है, तो उसकी वसअत का कौन अंदाजा लगा सकता है। अब वो बेकरां है, यानी उसका कोई किनारा नहीं है। ऐसे ही मुआशरे में अगर हम चाहते हैं कि अच्छे काम हो, हम भी अच्छे काम करें, हम बेहतरीन काम करें, तो हमें अच्छी सोहबत इसको अपनाना होगा। एक बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है मक्खी की। अब एक मक्खी वो है जो हम सुबह शाम देखते हैं, गंदगी पर बैठने वाली मक्खी, जख्म पर बैठती है, या इस तरह जहां गंद वगैरह होता है वहां बैठती है। अब ये बीमारियां फैला रही है। कोई भी ऐसी मक्खी जो ये गंदगी पर बैठने वाली मक्खी है, हाउस फ्लाई भी कहते हैं, तो ये इसको कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन एक मक्खी है जो फूलों पर बैठती है, फूलों से रस चूसती है, और फूलों का रस चूस कर वो फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वही जो फूलों का रस है, उसमें कड़वे कसीले रस भी होते हैं, तुर्श भी होते हैं, बेजायका भी होते हैं, लेकिन वही जबरदस्त जायके वाला जो है वो शहद बनता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह नहल में, इसके पेट से एक पीने की चीज रंग बरंग की निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। हनी, शहद, माखी भी हम उसको कहते हैं, माखियों भी कहते हैं अपनी जबान में, पंजाबी में। तो अब ये शहद की मक्खी फूलों की सोहबत से ये शहद प्रोवाइड कर रही है, और एक है गंदगी पर बैठने वाली मक्खी। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। आप फरमाते हैं कि एक बार मैं एक हमाम में, गुस्ल खाना कह लीजिए, बाथरूम, उसमें गुस्ल के लिए गया। तो पहले क्या होता था कि साबुन वगैरह की जगह मट्टी यूज होती थी मैल दूर करने के लिए। आप फरमाते हैं कि मुझे मट्टी दी गई, उस मट्टी में से खुशबू आ रही थी। तो मैंने मट्टी से सवाल किया कि मट्टी तू मुश्क है या अंबर, यानी तेरे अंदर से खुशबू आ रही है? तो मट्टी ने जवाब दिया कि मैं खुद तो खुशबू वाली नहीं हूं, ना मुश्क हूं ना अंबर, लेकिन
کچھ دن مجھے پھولوں کی صحبت ملی ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹی جس کا خود یعنی اس کی اپنی کوئی بو نہیں ہے، لیکن خوشبو والے پھول جو خوشبو دیتے ہیں ان کی صحبت میں رہ کر خوشبودار ہو سکتی ہے. تو بندہ جب نیکوں کی صحبت میں ہوگا تو نیکیوں کی خوشبو اس میں سے کیوں نہیں آئے گی. ایک طویل روایت ہے مسلم شریف کی جس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن وہاں موجود تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، بہتر کام کرنا چاہتے ہیں، بہترین کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھی صحبت کو اپنانا پڑے گا. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر موٹیویٹ ہو کر کسی بھی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بہترین کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس پر استقامت نہیں مل پائے گی جب تک ہماری کمپنی، ہماری صحبت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. تو اچھی صحبت کو اپنا لیجئے. روایتوں کے مطابق اچھا دوست کون سا ہے؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. مشک ایک بہترین خوشبو کا نام، اٹھانے والا یا تو تجھے ویسے ہی دے گا یعنی ویسے ہی دے دے گا، یا تم اس سے یعنی کچھ خریدو گے، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کی خوشبو تمہیں آتی رہے گی. جبکہ بھٹی دھونکنے والا یا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے اس کی بدبو آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا ہم نشین وہ ہے روایتوں کے مطابق جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور اگر بندہ خدا کو بھولے تو یاد دلا دے. اچھا دوست تو وہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی دوستوں کی صحبت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز و جل یہ بہترین کام کرنے کے لیے زبردست ایک کمپنی فراہم کر رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو جوائن کر کے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شمولیت اختیار کیجئے. انشاءاللہ بہترین کاموں پر رہنمائی ملتی رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین. اللہ کریم ہم سب کو برکت عطا فرمائے. اور یقیناً اچھوں کی صحبت جو ہے مدنی چینل کے ناظرین اچھی ہی ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اچھوں میں اچھے، مجھے بار بار رہ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کا دل کر رہا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کہ یہ دیکھیے کہ کیسی صحبت ان کی اچھوں میں تھی نا قبول اسلام سے پہلے بھی. تو آپ دیکھیے جیسے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں تو فوراً قبول اسلام ہوتا ہے. اچھی چیز اچھائی کی طرف ہی مائل ہوتی ہے. دونوں یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفیس طبیعتوں والے تھے، تو دونوں نفیس طبیعتوں والوں کی پہلے سے ہی دوستی تھی اسلام سے پہلے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا کہ المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب دیکھیں ان کی خواہش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اتنا خوش میں کبھی نہیں ہوا جتنا حضور کا یہ فرمان سن کے ہوا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا جن سے محبت کرتے ہو ان کا ساتھ نصیب ہوگا. تو آپ گویا اشاروں میں فرما رہے ہیں مجھے ان سے محبت ہے، قیامت میں انہی کا ساتھ چاہتا ہوں، اور اللہ پاک عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. خوف خدا سے کے اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا سے کے اکبر ہے. امیر المومنین آپ امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں. سبھی اصحاب سے بڑھ کر ذات ہے کی رفیق سرور ارض و سما
کے اکبر ہیں، خدائے پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فزون تر بعد از کل انبیاء سے دیکھ اکبر ہیں، فزون تر بعد از کل انبیاء سے دیکھ اکبر ہیں، نہ ڈرے عطار آفت سے، خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا سے دیکھ اکبر ہیں، نبی والی تیرے مشکل کشا سے دیکھ اکبر ہیں۔ سبحان اللہ، وہ خاص خلوتیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور وہ 3 یوم جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتا ہے وہ کہاں ہے، رب جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور ابو بکر والے ابو بکر جانتے ہیں کہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب کھلا ہے، کھلا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس سے موتی لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مزار فائز الانوار پر کروڑا کروڑ رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کریم ہمیں ان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کے میسیجز کی طرف آتے ہیں، کالز بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی لیں گے۔ اچھا جی، ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی، اس کلام کی فرمائش ہے، بنت احمد ہے ناروال سے، اور قربان بھائی ہیں، ان کی فرمائش یہ ہے کہ مجھے منقبت عطار سنائی جائے۔ سبحان اللہ۔ کراچی سے انعام بھائی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اچھا جی، آگے ہیں منتشر فتاریہ پاک پتن شریف سے، اور ان کا کہنا ہے ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ خالد انکل میرے چھوٹے بھائی 5 سال کے ہیں، انہیں بہت زیادہ بخار ہے، خلیل بھائی شفقت فرمائیں ان پر، اور بخار اترے، اللہ کریم کرم فرمائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم بچے کو صحت نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، نظر رحمت کرے۔ اچھا جی، خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنائیے، فیضان عطار جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ شعیب عطاری ہے سلا والی سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ اچھا جی، حمزہ والا سے میسج ہے، اور خلیل بھائی سے عرض ہے کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ کلام سنا دیں، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، اور بھی بہت ساری فرمائشیں موجود ہیں۔ میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں، کیا بات ہے، اللہ کریم رحمت فرمائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کی حاضری بھی نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کا رخ زیبا بھی دیکھنا ہم سب کو ہی نصیب کرے، کیا بات ہے۔ عدنان اقبال بھائی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کا پروگرام بہت اچھا، جزاک اللہ، کلام سنائیے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطہ۔ آج میسیجز والوں کے میسیج پہلے شامل ہو گئے ہیں، اب کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں سیون سے، ابھی ہمیں کوئی اچھا سا نعت سناؤ جیسے کہ دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے، آپ کا دل ٹھنڈا رہے، اور نعت مصطفیٰ سننے سے یقیناً دل میں راحت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، ذوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے مزید۔ خلیل بھائی سے عرض یہ ہے کہ ویٹ کم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ ویٹ کم کرنے کا، بھائی ویٹ لوز کرنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے، اور بہت کم ہی لوگوں کی پوری ہوتی ہے۔ مزید
कमर अतारी सरगोदा 71 शुमाली से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे खलील भाई की बारगाह में अर्ज है कि ये कलाम सुना दें। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपने अच्छा कलाम सुनाया माशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत दे और सलामती नसीब फरमाए। मजीद कॉल लेते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल सल्ले अला कहते कहते मैं आज का मौसू बहुत ही प्यारा है। खलील भाई आपसे अर्ज है कि मुझे नज़ला भी बहुत ज्यादा है, छींकें भी बहुत ज्यादा आती है और सीने की जकड़न भी बहुत ज्यादा है। आपसे अर्ज है कि मुझे कोई कहवा बता दे जिससे पीने से आराम मिल सके। क्या बात है जी, बिल्कुल होना चाहिए। मजीद कॉल लेते। मेरा नाम अबू बकर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। खलील भाई आप ये मुझे मनकबत सुना दे। जिंदाबाद जिंदाबाद ताल हमारे जिंदाबाद। क्या बात है अबू बकर भाई, अल्लाह करीम आपको बरकत दे, ज़ौक़ सलामत रखे आपका। मजीद कॉल लेते। खलील भाई मुझे ये मसला है, मेरे वो शदीद कब्ज रहता है, इसका कोई इलाज बता दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करीम रहमत फरमाए जी, बीमारियां दूर फरमाए और अपना करम और आफियत नसीब फरमाए। खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं और कुछ कलाम सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इलाज जो आपने पूछे उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। जी खलील भाई। नूरे हक जलवानुमा था, मुझे मालूम न था। नूरे हक जलवानुमा था, मुझे मालूम न था। शक्ल शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। नूरे हक जलवानुमा था, मुझे बकरियाँ जिसने चराई थी हलीमा तेरी, बकरियाँ जिसने चराई थी हलीमा तेरी। बकरियाँ जिसने चराई थी हलीमा तेरी, बकरियाँ जिसने चराई थी हलीमा तेरी। अर्श पर मुझे मालूम न था। अर्श पर अर्श पर वो ही गया था, मुझे मालूम न था। नूरे हक जलवानुमा था, मुझे मालूम न था। चांद इशारे से फटा
سے سورج لوٹا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا پیارے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا پیارے دے دیدار واسطے صدقہ نبی دی آلدہ بخشے خدا شفا صدقہ نبی دی آلدہ بخشے خدا شفا مانگو دعا میرے جے بیمار واسطے مانگو دعا میرے جے بیمار واسطے زندہ باد زندہ باد تارے ہمارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تارے ہمارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تارے ہمارے زندہ باد سانو فخر بڑا سانو ناز بڑا سانو فخر بڑا سانو ناز بڑا بڑا ردنے انداز جدا زندہ باد زندہ باد تارے ہمارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد تارے ہمارے زندہ باد اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد تجھ سے دنیا بھر میں ہے تجھ سے دنیا بھر میں ہے دیکھی
اشاعت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اختار ہمارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اختار ہمارے زندہ باد قادری افواج ہیں یہ جو ہے مصروف عمل قادری افواج ہیں یہ جو ہے مصروف عمل میں سمجھتا ہوں تجھے میں سمجھتا ہوں تجھے رضوی کرامت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اختار ہمارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اختار ہمارے زندہ باد زندہ باد. واہ جی واہ، کیا بات. سب سے پہلے بخار کے حوالے سے علاج عرض کرتا ہوں. اللہ کریم شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. اس کے لیے بچوں کو جو بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب وغیرہ کو دکھا کر ہی اس کا باقاعدہ علاج کروایا جائے، تاکہ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے، کس طرح سے ہے، کیوں ہے. تو انشاءاللہ جب اس اصل وجہ پتہ چلے گی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا. مزید یہ کہ کسی بھی طرح کا بخار ہو، کسی بھی طرح کا بخار ہو، ملیریا کا ہے، ٹائیفائڈ کا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ یہ کر لیا کریں کہ یا غفورو یا غفورو آپ نے 3 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھنا ہے اور پھر اس کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے تو انشاءاللہ ہر طرح کے بخار کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. اور مزید بخار کے لیے باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر ان کا علاج کروایا جائے. باقی اور گھریلو علاج تو ہوتے ہیں، مگر وہ جڑی بوٹیاں بچے کھا پائیں، ان کو جوشاندے وغیرہ پلائیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے طبیب کو دکھایا جائے. باقی کسی بڑے کو بخار ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں، تو اس کے لیے میں علاج کر دیتا ہوں کہ یہ ہڈیوں میں بعض اوقات بخار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نہیں جا رہا ہوتا، کئی روز سے دوا کھا رہے ہوتے ہیں، اور پرانے یہ علاج جو ہے ہر طرح کے پرانے نیا بخار جو ہوتا ہے یا موسمی بخار جو ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا. اس حوالے سے اس کو کیا جائے. عام بخار میں 2 سے 3 دن یہ علاج کر لیا جائے تو بہتر انشاءاللہ کافی ہوگا. پرانے بخار میں 1 سے 2-3 ہفتے اس کو استعمال کیا جائے. اس میں 4 چیزیں ہیں. خاکسیر، یہ عام طور سے لوگ اس کو جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، تو یہ باریک باریک دانے ہیں، یہ لینے ہیں آپ نے 6 گرام. پھر منقے کے آپ نے لینے ہیں 5 دانے. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے گلو خشک، یہ لکڑیاں سی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو اس کو لینا ہے، یہ آپ نے لینا ہے 6 گرام. ایک چیز ہے کٹکی، کاف ٹے کاف، یہ کٹکی کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 6 گرام. یہ ساری چیزیں تمام دوائیں رات کو 1 گلاس پانی کے اندر بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو اچھی طرح سے ابال لیں اور اس کی 3 خوراکیں بنا لیں. ایک اسی وقت نہار منہ لے لیں، ایک دوپہر میں لے لیں، ایک شام میں لے لیں. اور اگر بچے کو بھی دینا چاہیں بہرحال دے سکتے ہیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ ٹی اسپون سے ایک عمر کے اعتبار سے 5 سال سے بڑے ہیں تو 2 چمچ ان کو دے سکتے ہیں، چھوٹے ہیں تو 1 چمچ، اس سے چھوٹے ہیں تو آدھی چمچ. تو انشاءاللہ یہ ہر طرح کے بخاروں کے اعتبار سے اچھا ایک جوشاندے کی طرح جیسے ہوتا ہے جو نزلہ زکام کے لیے بناتے ہیں، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور ویٹ کم کرنے کے اعتبار سے تو ویٹ کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیا جائے اور اسی طرح سے رات کا کھانا کھایا اور سو گئے تو اس سے بھی ویٹ بڑھتا ہے. یا پھر اور بندہ خود سمجھدار ہے کہ کیا کیا چیزیں کھانے سے ویٹ میں اضافہ ہوتا ہے، تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں، ان کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر جو ہے ویٹ کم کرنے کے اعتبار سے غور کیا جائے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. یعنی پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے کھانا کیا نہیں کھانا ہے. ابھی تو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کھائیں جس سے ویٹ کم ہو جائے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ غور کریں کہ کیا نہ کھائیں. تو اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ویسے ہی بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے، دوا کی ہو سکتا ہے ضرورت نہ پڑے. بعض اوقات بچوں کا بھی ویٹ بڑھ جاتا ہے، ان کے لیے یہ علاج ہے کہ ان کو جو ہے دوائیں وغیرہ نہ دی جائیں، بلکہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی ہو، 1 کپ ہو یا آدھا گلاس ہو، اس کے اندر 2 چمچ یا 1 چمچ شہد کا، اصلی خالص شہد ہو تو اللہ کرے وہ مل جائے نصیب کرے، تو وہ
اس کے اندر 1 یا 2 چمچ ڈال کر، 1 چمچ کافی ہے۔ یہ بہت سی چیزوں میں یہی ہوتا ہے کہ نصیب سے اللہ کرے مل جائے، نصیب اچھے ہونے کی بھی دعائیں ہونی چاہیے۔ جی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر فرمائے۔ جی تو اس کی ڈھونڈ لیا جائے، راستے ہوتے ہیں کہیں نہ اچھی جگہوں سے مل جاتا ہے، تو وہ لیا جائے تو پھر اس کو استعمال کریں۔ وہ 1 چمچ گرم پانی میں ڈال کے اس کو صبح پی لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ ویٹ جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ صحیح، یہ ہے اس حوالے سے۔ باقی کبھی ویٹ یہ شہد پانی میں ڈال کر یہ صرف بچوں کے لیے ہی ہے؟ بڑا بھی لے سکتا ہے۔ ٹھیک، بس شہد اصلی ہونا چاہیے اور پانی بھی اصلی ابلا ہوا ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ عام طور سے وہی چیز عجیب سا پانی ہوتے ہیں گھروں میں جس طرح سے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہی گزارش ہے کہ پانی کو ابال کر استعمال کیا جائے تاکہ اس کے جراثیم نہ، ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کی وجہ سے دیگر بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا خیال کیا جائے۔ مزید اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 3-4 چیزیں لکھ لیں۔ نمبر 1 دارچینی، اور نمبر 2 آپ نے استعمال کرنا ہے لاکھ دانہ، اور تیسری چیز ہے اس کے اندر وہ ہے آپ نے جو لینی ہے کالے رنگ کا زیرہ، زیرہ سیاہ بھی کہا جاتا ہے، کالا زیرہ بھی کہتے ہیں، سفید زیرے کی طرح ہی ہوتا ہے مگر یہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اس سے مہنگا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے کلونجی۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہے، 50-50 گرام یا 100 گرام ہم وزن اس کو لے لیں، تو اس کو پیس کر رکھ لیں۔ صبح شام 1 چھوٹی چمچ ٹی اسپون جو ہوتا ہے، تقریباً یوں کہہ لیں 3 سے 5 گرام کے اندر اس کو لے لیا جائے، صبح شام نیم گرم پانی سے لے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس کو لیں اور استعمال کرتے رہیں۔ کدو شریف ہے، سبزیاں ہیں، اس کا استعمال کریں۔ باقی چیزیں جو ویٹ بڑھانے والی ہیں، میٹھا ویٹ بہت زیادہ بڑھاتا ہے، تو میٹھے سے بچیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے بالکل خالی پیٹ رہتے ہیں کہ بھئی مجھے وزن کم کرنا ہے، تو یہ بھی وزن بڑھنے کا ایک بدن میں ایک بادی پن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وزن اس سے بھی بدن پھول جاتا ہے، جیسے پورا دن کچھ کھاتے ہی نہیں ہے۔ تو کھایا جائے، بھلے کم ہی کھانا چاہیے، کھائیں مگر کم کھائیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی نہ کھائیں، اس سے نکات بھی الگ ہو جاتی ہے، پھر بعضوں کو دیگر عبادات میں بھی مشکل ہوتی ہوگی۔ ویسے بھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا ویٹ پھر بڑھ جاتا ہے، گیسز خالی پیٹ رہنے سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مائنس کر دیں، مثال کے طور پہ ایک ٹائم کا کھانا مائنس کر دیں، پھر وہ دوسرے ٹائم یا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ یہ سارا دن صبح کھا لیا، اب کہتے ہیں ہم شام کو کھائیں گے، تو ایسا نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا لیں جب بھوک لگے، مگر کم کھائیں، اور پھر خالی پیٹ رہنے سے گیسز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، تو پھر بھی اس سے بھی ویٹ بڑھ جاتا ہے، یہ بھی بادی پن جسم میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں لے کر لاکھ دانہ، دارچینی اور زیرہ سیاہ اور کلونجی، چاروں کو پیس لیں ہم وزن لے کر، اور پھر صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نزلے زکام وغیرہ کے حوالے سے جو ہے وہ جو شاندے کا پوچھا ہے، کھانسی ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ جو علاج عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں یہ ہے گلے بنفشہ آپ لے لیں، گلے بنفشہ، تو یہ آپ نے لینا 6 گرام۔ پھر گاؤ زبان یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے۔ اور تیسری چیز ہے ملیٹھی، یہ بھی آپ نے 6 گرام لینی ہے۔ اناب اور منقع، اناب گول گول دانے ہوتے ہیں، اور منقع 5 دانے الگ سے لے لیں، بڑی جو کشمش ہوتی ہے 5 دانے یہ۔ باقی 4 چیزیں جو میں نے دیگر 3 چیزیں عرض کی ہیں، گلے بنفشہ، گاؤ زبان اور اناب، تو ان 5 چیزوں کو جیسے لے کر تمام دواؤں کو رات کو بھگو دیں، یا ویسے ہی ڈائریکٹ ہی صبح یا جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو کچھ دیر 1 گلاس پانی میں پکا لیں، پک کر ہلکی آنچ پہ پکائیں، جب پک جائے تو آدھا رہ جائے پانی، تو پھر اس کو چھان کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں 1 چمچہ شہد کا بھی ڈال سکتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو نزلہ زکام وغیرہ کے اعتبار سے فائدہ ہوگا۔ عام طور یہ چیزیں نہ ملیں تو ادرک، دارچینی اور 1 لونگ اس میں ڈال لیں، اور ادرک 6 گرام ہو، دارچینی 3 گرام کے آس پاس ہو، انجیر اس میں 1 آدھ ڈال لیں، تو اس کو بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید قبض کے حوالے سے پوچھا ہے، تو قبض کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو پانی زیادہ پیا جائے، سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے، فروٹ کا استعمال کیا جائے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل یہ قبض وغیرہ کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، تو بچوں کے لیے تو اس کا علاج بہتر یہ ہے کہ کسٹر آئل 1 آدھی چمچ جو ہے دودھ میں ڈال کے پلائی جائے تو یہ فائدہ کرتا ہے۔ یہ بڑوں جنہوں نے کال کی اگر ان کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ قبض کے اعتبار سے دودھ کے اندر 5 انجیر
جیسے پکا لیں رات کو تو اس کو پکانے کا کچھ دیر تو رنگ اس کا براؤن سا ہو جائے جب دودھ کا پک کے انجیر کو کاٹ کے ڈال لیں اس میں اور پھر اس کو جو ہے انجیر بھی کھا لیں دودھ بھی پی لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ ضرور قبض وغیرہ دور ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی پھکی بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سونف آپ 100 گرام لے لیں اور اس میں 50 گرام کلونجی ڈال لیں. 2 چیزیں ہو گئی ہیں. اور تیسری چیز ہے سنا مکھی, وہ آپ اس میں تھوڑی سی مقدار بڑھا لیں 150 گرام سنا مکھی, 100 گرام سونف اور 50 گرام جو ہے وہ کلونجی, تینوں چیزوں کو پیس کے رکھیں اور اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ رات کو سوتے وقت 1 چمچ لیں 6 گرام کے آس پاس. اور اگر اس سے موشن وغیرہ محسوس ہو تو اس کو ہاف کر دیں, 3 گرام کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ چیزیں نہ ہو تو صرف اسبغول کی بھوسی بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ 1 چمچ استعمال کر لی جائے تو انشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے اسبغول کی بھوسی کسی بھی وقت دودھ میں ڈال کے لے لیں, پانی سے لے لیں تو انشاءاللہ وہ قبض کے لیے مفید ہوگی. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم رحمت کرے جی, آسانی عطا فرمائے اور اسی کی بارگاہ میں شفا طلب کرنی چاہیے. وہ ضرور اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم فرماتا ہے, شفائیں بھی تقسیم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے اس کے نیک بندوں کا وسیلہ مانگے, ان کی برکت سے شفائیں مانگے, اہل بیت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم فرمانے والا ہے اور شفائیں عطا فرماتا ہے. ایسے شفائیں مل جاتی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ بزرگوں کی نظر پڑ جائے نا, ان کی نظر پڑنے سے بندے کو شفا مل جاتی ہے. اللہ نے رکھی ہے جی, اللہ نے تاثیر عطا فرمائی. وہ چاہے تو ہواؤں کو شفا والا بنا دے, وہ چاہے تو پینے کے پانی میں شفا رکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کچھ طلب کرنا ہے نا مالک سے, تو پھر اس کی بارگاہ میں لو بھی ویسی لگائی جائے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے آگے جھکنے والے بن جائیں. 5 نمازوں کی پابندی شفا کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے, اس کو بھی اختیار کیجیے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. فرض چھوڑ کر تو بندے کی اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت پر کچھ اثر محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن روح کی طبیعت خراب ہی رہتی ہے, اس کو بھی سیراب رکھیے اور اس کی سیرابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے. ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. اللہ کریم رحمت فرمائے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر. کیا بات ہے جی, شوق علم دین ہم نے سنا اور کس طرح علمی ایک اسٹیٹس تھا, کیسا مقام تھا, کیسا رتبہ تھا. تھوڑا سنتے ہیں کہ بڑے بلکہ مشہور ہے یہ کہاوت کہ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے تو وہ جھکی ہوتی ہے. کیا ایسا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے جی, جس شاخ میں پھل لگا ہو تو وہ جھکی ہوتی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف, آپ کی زندگی کے نا مختلف ادوار ہیں. ایک وہ جو ابتدائی ہے اور پھر ایک جو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی کے بعد کا جو دور ہے, سبحان اللہ, اس کی کیا بات ہے. لیکن ابتدا میں بھی عاجزی و انکساری اور اہل علم کا احترام, یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں سے تھا. ایک دفعہ نا آپ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا, عزیز الدین اس کا نام تھا, اس سے فرمایا کہ بھی مجھے نا علم انصاب کے اندر نسب جو بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر کوئی کتاب لکھ کر دو. یہ میں نے علم نہیں پڑھا اور میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے اس کو حاصل کیے بغیر چلا جاؤں. اللہ تو اپنے شاگرد سے فرما رہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب شاگرد بھی بڑا سعادت مند تھا. استاد صاحب نے جب فرمایا تو اب اس نے کتاب لکھی. کتاب لکھ کے استاد صاحب کے پاس جب لے کر آیا نا, تو اب آپ دیکھیے خود استاد ہیں, وقت کے امام ہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے. امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اب میں یہاں نہیں بیٹھوں گا, جو منصب جو آپ کی سیٹ تھی, جو آپ کی جو ہے مسند تھی, آپ رحمت اللہ تعالی نے شاگرد سے فرمایا اب تم یہاں بیٹھو اور میں تم پر یہ کتاب پڑھتا ہوں. کیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتا ہے, اپنے شاگرد کو اپنی مسند پر بٹھایا, اپنی سیٹ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھے جیسے شاگرد بیٹھا کرتے, اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. اور جب آپ پڑھ چکے نا, اب پہلے دیکھیں ایک اعزاز دیا تھا, بٹھایا. اب شاگرد اپنے استاد کو پابند کر دے کسی جگہ کا, یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ جی آپ یہیں بیٹھیں. اب آپ دیکھیے پہلے وہاں بیٹھے شاگرد کی جگہ, اور پڑھنے کے بعد اب آپ فرماتے ہیں کہ اب تم میرے استاد ہو, جہاں چاہو بیٹھو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ عاجزی و انکساری تھی حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر, کہ آپ نے اپنے شاگرد سے
اس کو اتنی عزت دی, اتنا احترام دیا, اور پھر پہلے وہ آپ کے شاگرد تھے اور اب امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی ان کے شاگرد ٹھہرے, اور آپ نے یہ نہیں کہ میں استاد ہوں اور میرا اتنا بڑا مقام مرتبہ, نہیں, جو علم حاصل کرنے کا تقاضا تھا نا اس کو آپ نے پورا کیا, اور رسپیکٹ دی, آپ نے عزت دی, اور عاجزی و انکساری کا یوں اظہار فرمایا. سبحان اللہ. تو واقعی جس پھل میں, جس درخت میں پھل لگے ہوں وہ جھکا ہوتا ہے. کیا بات ہے, اللہ کریم برکت دے جی, عاجزی نصیب فرمائے. عاجزی, سلمان بھائی ایک روایت پڑھتے ہیں رسالہ کشیریہ سے, اور اس کے تحت یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی اس کو لکھا ہے کہ عاجزی پہاڑ میں ہو تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بھی رحمت فرما دیتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے, عاجزی پہاڑ میں ہو تو اس کو بھی رنگ لگ جاتا ہے. تو بندہ عاجزی کرے تو اللہ تبارک و تعالی کیوں نہیں نوازے گا اس کو. تو عاجزی اختیار کی جائے. علم اگر تکبر لا رہا ہے تو سوچ لیں کہ یہ کون سا علم ہے, یہ کہیں علم غیر نافع تو نہیں ہے, کیونکہ علم کی جس طرح سے فراز بھائی فضائل ہیں, برکات ہیں, اس کے کمالات ہیں, آفات بھی تو ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, حدیث پاک میں فرمایا گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا جو مقصد تھا وہ علم دین حاصل کرنا تھا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے یا عمر میں چھوٹا ہے, یہ مجھ سے مرتبے میں بڑا ہے یا مرتبے میں چھوٹا ہے. علم دین اگر صحیح شخص سے حاصل ہو رہا ہے تو وہ اس کے پاس بھی جا کر علم دین حاصل کر لیا کرتے تھے. اسے اتنا بڑا واقعہ آج کے دور میں استادوں کو بھی اپنے پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی شاگرد سے سیکھنا کثر شان تو نہیں سمجھتے کہ اس نے اگر کوئی چیز سکھا دی تو ہم کہیں تم تو غلط ہو, میں ہی ٹھیک ہوں. ایسا ہوتا ہے, بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی اسٹوڈنٹ اگر کوئی اچھے انداز میں اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بعضوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ سے لینا پسند ہی نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہم کیسے اس سے اصلاح قبول کریں. امیر علیہ سنت کا انداز دیکھیں, آپ خود فرماتے ہیں کہ عاجزی ہے آپ کی کہ میری اصلاح کرو, اگر مجھے کہیں ایسی کوئی چیز کرتا ہوا دیکھو تو میری فوراً اصلاح کر دو. اور پھر آپ کبھی ظاہر ہے کہ بشریت کا تقاضا ہے, کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو آپ پھر سب کے سامنے اس کو درست بھی فرماتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنی عاجزی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبہ اتنا بلند فرما دیتا ہے. کوئی اس کا برعکس سمجھے کہ میں جو ہے وہ اصلاح اپنے سب کے سامنے کر جاؤں. فالوورز کے لیے بھی تو ایک تعلیم ہے نا, کہ جب ہمارے بڑے اس طرح سے کرتے آ رہے ہیں کہ جہاں شریعت کا حکم واضح ہوا, یا یوں جیسے روایت کا اختلاف بھی, بسا اوقات راوی کا اختلاف ہو جائے, روایت کا اختلاف ہو جائے, تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ اس کی تصحیح فرما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر مریدین میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے. ابھی ایسے لائیو پروگرامز کے اندر یہ ایک بڑا دل والی بات ہوتی ہے کہ بندہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ مجھ سے جو پہلی جو میں نے کہا تھا وہ غلطی ہو گئی ہے, اب میں درست کر رہا ہوں. تو یہ ظاہر ہے کہ بڑے جس طرح کی تربیت کرتے ہیں چھوٹوں کے اندر ویسی بات آتی چلی جاتی ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے مریدین اور کتنے طالب علم تھے کہ جو آپ کے اسی انداز پر چلا کرتے تھے. آپ نے جب اپنے استاد کو دیکھا کہ علم دین کا اتنا شوق ہے, عاجزی اور انکساری ہے, تو یہ چیز آپ کے شاگردوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اور پھر اصل ان کا جو ذہن ہوتا ہے غالباً کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث پاک اس میں فرمایا گیا من سلکا طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقاً الی الجنہ, جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم دین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. تو یہی مقصد ہوتا ہے ان کا کہ علم دین صحیح شخص سے مستند حاصل ہو رہا ہے تو وہ اپنے شاگرد کے سامنے بھی ذہن و تلمس طے کرنا, جو اس کو کسر شان نہیں سمجھا کرتے تھے. اور ایسے کثیر واقعات ہیں, آپ دیکھیں کتنے سارے ایسے اولیاء کرام کے واقعات آپ کو ملیں گے جنہوں نے بڑی عمر میں جا کے توبہ کی اور پھر اپنے چھوٹوں سے علم دین حاصل کیا. یعنی ایج کے حساب سے, اسٹیٹس کے حساب سے چھوٹے تھے ان کے پاس جا کر علم دین حاصل کیا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی بزرگی عطا فرمائی کہ ممکن ہے کہ بہت سارے وہ افراد کے جن سے انہوں نے علم دین حاصل کیا ان کے نام شاید نہ رہے ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو ایسی بلندی عطا فرما دی کہ آج ہم ان کا چرچا کرتے ہیں. تو یہ علماء کرام اور اولیاء کرام کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ اس طرح علم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے شاگردوں کے اندر بھی ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات مزید میں ایڈ کر دوں کہ یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو تعلق ہے صرف طلبہ علم دین سے ہے یا مدارس میں پڑھنے والوں ہی سے اس کا تعلق ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت ہر بندے کو اس کے اعتبار سے عطا فرمائی. جو ڈاکٹر بن رہا ہے ظاہر ہے اس کے اندر بھی صلاحیت ہے, حافظہ ہے, تبھی تو وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. انجینئر بن رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے, صلاحیت ہے, حافظہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے فضائل پر غور کریں کہ انہوں نے اپنا سارا کا سارا وقت جب علم دین کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں کیسے بلند کی.
تو اگر آپ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علم دین کو مکمل ہی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، بلکہ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے مجھے حافظہ عطا فرمایا، ذہانت عطا فرمائی، تو علم دین کی طرف بھی آئیں، کیونکہ کتاب کو، علم دین کو مائنس نہیں کر سکتے۔ علم دین آپ کا بہترین جو ہے وہ ساتھی ہے، کتابیں آپ کی بہترین دوست ہیں، تو علم دین کی طرف اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ کر رکھیں۔ ایسے بھی بزرگان دین ہیں کہ جو اپنا روز کی جو ہے وہ روز کے اعتبار سے اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے کہ آج ہمارے علم دین میں کتنا اضافہ ہوا، اور جس دن ان کے علم کے اندر کوئی نئی بات نہ آتی تو یہ سمجھتے کہ آج تمہارا دن ضائع ہو گیا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ نہ جانے کتنے دن گزر جاتے ہیں اور ہمارا کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ تو جو اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کتابوں سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تو اتنے مواقع فراہم کرتی ہے علم دین کے، امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو رسالہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، کم سے کم اس کے ہی متعلق اگر ذہن بن جائے تو کتنا سارا علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ میں بالخصوص ان افراد کو جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جن کو اس طرف آنے کا اتنا وقت نہیں ملتا، ان سے بالخصوص گزارش ہے کہ اس کے فضائل کو دیکھیں، اس کے مراتب کو دیکھیں، اور پھر اپنا ذہن علم دین کی طرف بھی لے کر آئیں۔ اور رات کے جامعۃ المدینہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے ہیں اس پہ بھی آپ آ کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں جو اپنی دن کے اندر ان مصروفیات کے اندر ہوتے ہیں اور رات کے اندر وہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، تو یوں بھی علم دین کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اہل فن وہ بات کرتا ہے نا تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ اچھے انداز سے اور آسان پیرائے میں بات کو سمجھا پاتا ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی بات کر رہا ہوگا تو اس کی بات کا ایک الگ اسٹیٹس ہوگا، اسی طرح ایک پروفیسر بات کرے، ایک فن کا ماہر ہے، ٹیچر ہے، وہ دین کی بات جب اگلے کے سامنے کرے گا تو اس کو سننے والا زیادہ توجہ سے سن رہا ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر صاحب اپنے نسخے کے ساتھ ایک کوئی دین کی بات کہہ دیں، ایک مشورہ دے دیں، ایک بات پر عمل کرنے کا کہہ دیں، وہ زیادہ لوگوں کو اپیل کرے گا کہ یار یہ دوا بھی دیے اور یہ بھی کرے۔ اچھا، نیک نامی سے سبھی کو پیار ہوتا ہے، اور جو دین کی بات کرے اس کی نیک نامی ہی ہوتی ہے، وہ کہ یار دیکھو اتنا بڑا اسٹیٹس پر بندہ ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ دیکھو دوا تو لے جاؤ لیکن یہ دوا میں شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، بھائی ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا۔ مجھے ایک مبلغ نے بڑی پیاری بات اپنے بچے کے علاج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر سے تقریباً جواب دے دیا، مایوس ہو گئے، پھر ایک جملہ کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یا اللہ انہوں نے اپنا عجز دکھا دیا اور اب تو اپنی شان کا اظہار فرما دے۔ تو یہ کیسا نفیس جملہ، میرے دل پہ یوں سمجھے لگا ہوا یہ جملہ کہ بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا، اب مولا اپنی شان کا اظہار فرمائے، تو کیا بات ہو یار، سبحان اللہ۔ ایسی کوئی ایک جملہ صرف خالد بھائی اعتماد علی الخالق، اللہ تبارک تعالیٰ پر جو اعتماد ہے نا، توکل، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ میرا برا چاہتے تھے لیکن میں انہیں جواب نہیں دیتا تھا بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا وہ لوگ جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا وہ میرے دفاع کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، میری طرف سے جواب دیتے تھے، صرف اس لیے کہ میں وہ معاملہ خود نہیں کرتا تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دیتا تھا اور اللہ کریم مددگار پیدا فرما دیتا تھا۔ طبقات الشافیۃ الکبریٰ کے اندر بھی امام جو ہے وہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور خود امام فخر الدین رازی نے تفسیر رازی کے اندر اس کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں میری 57 سال عمر ہو چکی ہے اور میرا بچپن سے اس بات کا تجربہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے منہ موڑ کر مخلوق کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے نا، پھر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، پھر وہ مبتلا کیا جاتا ہے مختلف طرح کی شدتوں کے اندر، اور ارشاد فرماتے ہیں لیکن جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے مخلوق کو چھوڑ کر، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑی سی دیر میں نا اسے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جس کو وہ حاصل کرنے کے لیے مخلوق کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ 57 ابتدائے عمر سے اب تک بارہا ایسا ہوا، بار بار ایسا ہوا، فرماتے میری تجربہ شدہ بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و احسان کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ کرنے میں بندے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رب کے فضل پر، اللہ کے احسان پر بھروسہ کرے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اور فرماتے ہیں پھر مقصد بندے کو فوراً جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ خالد بھائی ایک بات اس میں اور شامل کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ
ایک بادشاہ کے پاس، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب نے فضل العلم والعلماء رسالہ ہے آپ کا، اس کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، جیسا کہ ابھی عدنان بھائی فرما رہے تھے کہ جب بندے کو چاہیے کہ وہ لو اللہ سے لگا لے، اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد رضائے الہی رہے، اس کا مقصد اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، خود ہی آ جائے گا۔ ایک شخص آیا بادشاہ کے پاس، اس نے کوئی علم نہیں تھا اس کے پاس، بادشاہ نے اس کا انٹرویو لیا، اس کا کچھ بارے میں پوچھا، پتہ چلا وہ تو بالکل چٹا ہے، جاہل ہے۔ بادشاہ نے کہا تم جاؤ پہلے کچھ سیکھ کر آؤ، ابھی تم ہمارے کسی کام کے نہیں۔ چلا گیا، کہاں گیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم بھی حاصل کیا اور اپنے دل کا حال بھی بدل لیا، اور جو علم دین وہ گیا تو اس لیے تھا کہ علم ہوگا تو کچھ میرا کام بن جائے گا، بادشاہ کی بارگاہ میں مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی مجھے نوکری مل جائے گی۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا تو اب دل کے اندر جو نیت تھی وہ بدل گئی، اور اب اس نے علم دین جو حاصل کیا رضا الہی کے لیے حاصل کیا۔ اب بادشاہ نے خود اس کے بارے میں پوچھ کر اسے بلوایا اور بلوا کر اس سے کہا کہ اس کا امتحان لیا، اس سے سوالات کیے، اور پھر دیکھا کہ یہ تو علم حاصل کر چکا ہے، تو بادشاہ نے کہا تمہارے لیے عہدے کی پیشکش ہے، تم کون سا عہدہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے جب میں آپ کے پاس آیا تھا جاہل تھا، آپ کے کسی کام کا نہیں تھا، اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا، اللہ رب العالمین کے لیے میں نے علم حاصل کیا، اب مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، اب آپ میرے کسی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ تو علم والوں کی شان دنیا کے اندر ہے، یہ دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے منصب ملتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جیسے یہ یہاں پر ذکر چل رہا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان علمی کیا تھی؟ عاجزی تو بہت تھی، لیکن علم کی شان کو بھی آپ برقرار رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چلتے نا، ایک جلوس آپ کے ساتھ ہوتا، آگے پیچھے خدام، دائیں بائیں آپ کے شاگرد ہوتے، اور راستے میں بھی علم دین کا وہ مجلس لگی ہوئی ہے، راستے میں بھی سوال جواب چل رہے ہیں۔ ہرات تشریف لائے تو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ آئے، تو بادشاہ تک آپ کے اکرام کے لیے آیا، بادشاہ کی اولاد بھی آئی، اور آپ کو شہر کی بڑی مسجد کے اندر نمایاں مقام پر آپ کو بٹھایا گیا، وہاں پر ممبر لگایا گیا، اور اس لیے آپ کو وہاں بٹھایا گیا تاکہ لوگ آ کر آپ کا دیدار کر سکیں، صرف آپ کے دیدار کے لیے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر علم والوں کو اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازتا ہے، آخرت میں کیا شان ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑ لو، علم کو لازم پکڑ لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن جب اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے وہ شہید جب علماء کے مقام و مرتبے کو دیکھیں گے، جب علماء کی شان ان کے مرتبے کو دیکھیں گے، تو وہ یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر دنیا علم دین حاصل کیا ہوتا اور ہمیں علماء کے ساتھ ہمیں اٹھایا جاتا۔ اللہ اکبر، علماء عالم دین کے طور پر ہمیں اٹھایا جاتا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین بھی نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے، اور آج کے سلسلے سے مدنی چینل کے ناظرین ہم جو پیغام پہنچا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اگر اس کے پہنچانے میں کوئی غلطی ہو گئی، رب العالمین اس غلطی کو اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آخر میں خلیل بھائی کی طرف چلیں گے، صلاۃ و سلام ہوگا، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، رب سلم کے کہنے والے پر، رب سلم کے کہنے والے پر، جانے کے ساتھ ہو نثار سلام، جانے کے ساتھ ہو نثار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری جانب سے لاکھ بار سلام،
عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا تجھ پر خلد کی بہار سلام تجھ پر خلد کی بہار سلام پھولوں سی مسکراتی ہو صبح یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے